بندہ پڑھا قدیم اداروں سے ہو یا جدید اداروں سے، حضرت نے فرمایا طبع شناس ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ایک لمبا عرصہ پڑھتے رہے تو باہر کامی نکلتے تھے، تو اس زمانے میں نئے نئے دوانے جسے ہم تربوز کہتے ہیں یہ آئے تھے۔ انہوں نے آ کے دیکھا ہے کہ نیا پھل ہے، ریڈ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو یہ ایک لینا چاہیے۔ تو انہوں نے ریڑھی والے سے کہا کہ یہ آپ وزناً بیچتے ہیں کہ کیلن بیچتے ہیں؟ اب وہ ریڑھی والا بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا، اسے کیا پتا وزناً کیا ہے اور کیلن کیا ہے، لیکن یہ اپنی جو کتابوں کی ٹرمنالوجی تھی اس میں بات کر رہے تھے کہ کیلن بیچتے ہیں کہ وزناً بیچتے ہیں۔ وہ سوچتا رہا کہ کی کہندے پہنے، پھر آخر وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں تو دوانے بیچ دا۔ یہ بات یہ ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا مینٹل لیول آپ کے سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ مولانا روم نے بھی ایک مخاطب کون ہے؟ مولانا روم نے بھی ایک حکایت کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے تو علم نحو کے کوئی ماہر جن کو تازہ تازہ سند فراغ میسر آئی تھی وہ بھی اس میں تھے، تو ملا سے انہوں نے پوچھا کہ قرات کے تجوید کے فنون اور علوم سے بھی آگاہی ہے، تو اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اور جب کشتی آگے بڑھی تو طغیانی آئی، تو اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ملا نے مسکرا کے کہا کہ پھر تو نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ۔ جناب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مخاطب کو سمجھنا اس عہد میں بڑا لازم ہو گیا۔ آج ہماری نئی نسل بڑی تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف جا رہی ہے، جس کے حوالے سے ہمارا محراب بے فکر ہے، مطلب ہمارا ہر فورم خالی ہے ڈاکٹر صاحب۔ محراب کے آپ کسی بھی سطح پر دیکھیں، چاہے وہ محراب میڈیا کی شکل میں ہے یا وہ ہمارا کوئی بھی فورم ہے، وجہ کیا ہے کہ داعی اور جو مبلغ ہے وہ نزاکت نہیں سمجھ رہا عہد حاضر کی، اور نزاکت نہیں سمجھ رہا اپنے مخاطب کے ذہن کی۔ نمبر 2، داعی کے لیے لازم ہے کہ اس کا مخاطب کون سی جہت کی بولی سمجھتا ہے، کیا اس کو قرآن و سنت کے قدیم دلائل دیے جائیں یا عہد حاضر کے لاجیکل 7 دلائل سے مزین کر کے بات کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں چیزیں آپ اپنے مخاطب کو جان کر جب تک ایڈریس نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا آپ مطمئن کر سکیں گے۔ اب تو نئی نسل کو اسلام کی طرف لانا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی بات ہے، جو اسلام پر ہیں ان کو آپ ثابت قدم رکھ لیں، یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا اور اہم اور حساس کام ہے۔ درست فرمایا۔ آگے جی جو آیا ہے وہ حبل اللہ بحبلک للاعتصام بحبلک، کہ وہ سب سے بڑے دائی جنہوں نے تیری رسی کو مضبوطی سے تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق حبل اللہ سے مراد رسول اللہ کی ذات والا ہے، ایک روایت مطابق حبل اللہ سے مراد اہل بیت ہیں، یہ بھی الفاظ موجود ہیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح فالو کرو کہ تمہارے دل میں اطمینان ہو، ذہن تمہارا راسخ ہو، اور تم اس پر ثابت قدم رہو۔ حالات کے بگڑنے سے تمہارے نظریے میں، تمہاری ثابت قدمی میں کوئی لغزش نہ آئے، اور تم اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے، اپنی راہ سے ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ ہے استقامت اور حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنا۔ اس سلسلے میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ہمارے جو بچے ایک بیان ادھر سے سن لیا، ایک بیان ادھر سے سن لیا، ایک بیان ادھر سے سن لیا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ 3-4 جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنا کوئی نتیجہ عکس کریں گے۔ ایسے نتیجہ عکس نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا اپنے بچوں سے کہ آپ قرآن و سنت کے جو صحیح ترین ماخذ ہیں ان کو خود پڑھنے کی طرف آئیں۔ آپ سوشل میڈیا تک اکتفا نہ کریں۔ سوشل میڈیا کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں کتب بینی سے دور کر دیا۔
اب ہمارا لائبریری سے اور کتاب دیکھنے سے تعلق بہت کم ہو گیا، اور جو کتاب پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی اسی سکرین سے پڑھتے ہیں. اسی سکرین سے پڑھتے ہیں. تو اب تھوڑا سا کتابیں کھولیں اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کسی نہ کسی صحیح عالم سے رہنمائی بھی لیں. تو آپ جتنا زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہوں گے نا، آپ کی ثابت قدمی بڑھے گی، آپ کی استقامت میں اضافہ ہوگا. جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، ایک چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیا امپورٹنس ہوگی؟ آپ صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ بائی برتھ ہیں اور آپ کے آباء و اجداد کا یہ دین چلا آ رہا ہے، لیکن کیا آپ کا دل اس کی ڈیپتھ تک جا کے مطمئن ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ کو استقامت کیسے ملے گی؟ استقامت اور حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے قریب ہونا پڑے گا، پھر آپ اس کی گہرائی سے واقف ہو سکیں گے.